میرے ساتھ موجود ہیں مجتبیٰ ملک صاحب جو پاکستان میں بیٹھے مٹی سے سونا نکال رہے ہیں اور عالمی تجارت کر کے ماہانہ لاکھوں روپے کا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہر بندہ پیسہ کمائے. ان کو کوئی لالچ نہیں آپ لوگوں سے, آپ سے 1 ٹکا نہیں لیں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فری میں سکھانے والے ہیں کہ آپ لوگ بغیر پیسہ لگائے اور تھوڑی سی انویسٹ کر کے دونوں صورتوں میں کیسے بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیسے لاکھوں کما سکتے ہیں. آیا کہ لاکھوں کمانے والی سچائی بھی ہے یا پھر یہ سب کچھ فیک ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو سارا کلیئر کریں گے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ممکن ہے آپ بہت بڑی کمپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنا بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے بزنس کو انٹرنیشنلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ جی بالکل خیریت جی. اچھا, سب سے پہلے لوگ اس تجسس میں پڑ گئے ہیں کہ مٹی سے سونا نکالنے والی بات کون سی ہے, اس بات کو ذرا کلیئر کیجیے گا. دیکھیں جی, مٹی سے سونا وہ کیسے نکالتے ہیں. بیسکلی ہمارا جو ملک ہے یہ ایک ایگریکلچر ملک ہے. اس میں ہمارے ملک کی اکانومی کا دار و مدار جو ہے وہ ٹوٹلی طور پہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ جیسے ہی کوئی چیز اپنی اگاتے ہیں, کوئی اجناس اگاتے ہیں, فوری طور پہ وہ آڑتی آ کے لے جاتا ہے, آڑتی کو دے دیتے ہیں یا منڈی میں ویسے ہی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت کم ریٹ پہ دے دیتے ہیں جس میں سے وہ اپنی کمیشن کماتا ہے. تو بیسکلی مٹی سے جو سونا نکل رہا ہے نا, اب وہ جو آڑتی ہے, جو دلال ہوتا ہے, جو بیچ کا بندہ ہوتا ہے, وہ کما رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو مٹی کے جو خون پسینہ دے رہے ہوتے ہیں, جو کسان بھائی خون پسینہ دے رہے ہوتے ہیں, بیسکلی ان کو صرف چند پیسے ملتے ہیں, اور جو مٹی سے سونا ہے بیسکلی وہ کما رہا ہوتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے وہ اپنی مٹی سے سونا نکالے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جس بندے کے پاس زمین نہیں ہے, جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ہم اس کو بھی طریقہ کار بتائیں گے کہ وہ کیسے مٹی سے لاکھوں روپے کما سکتا ہے, مٹی سے سونا کیسے بنا سکتا ہے. چلیں جی, یہ بات کلیئر ہوگی کہ مٹی سے سونا نکال سکتے ہیں. اب آپ ان لوگوں کا بتائیں جنہوں نے نکالا ہے, اور کیا آپ نے بھی نکالا سونا؟ جی بالکل جی. ہمارا جو ہے جو آبائی بزنس ہے وہ بیسکلی ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر ہے. پچھلے 8 سال سے ہمارا جو ہے جتنے بھی ہمارے اسپائسز ہیں وہ پیور اور آرگینک ہیں, کیمیکل سے پاک ہیں. وہ ہماری ایکسپورٹ ہو رہی تھی کنٹینیوسلی ملٹیپل کنٹریز کے اندر. تو اس کو ہم نے یہ سوچا کہ جتنا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیوں نہ اس کو ایک برانڈ بنا کے دیا جائے, کیونکہ پاکستان کے اندر بہت بڑی کیپیسٹی موجود ہے. ایون کہ پوری دنیا کے اندر یہ بہت بڑی کیپیسٹی موجود ہے کہ جس میں پیور اور آرگینک پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں ہیں. اس کا آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی تو جتنی بھی آپ کو مسالہ جات ملتے ہیں, ایگزامپل لے لیتے ہیں مسالہ جات کی, تو ان کے اندر بہت زیادہ پریزرویٹیوز, کیمیکلز اور اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو فوڈ سٹینڈرڈز ہیں وہ ٹوٹلی طور پہ کوریا کے سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں سب سے ٹاپ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کوریا کے ہیں. ہم نے مٹی سے سونا کیسے نکالا؟ ایکسپورٹ تو ہم کر ہی رہے تھے, ساتھ بھی ہم نے اپنا برانڈ لانچ کیا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, تاکہ ان کو خالص مسالہ جات اور خالص جو ہے بیج اور خالص چیزیں ان تک پہنچیں, جو کہ بہت نامینل ریٹ پہ ہیں اور جو ہر بندے کی پہنچ میں بھی آ جائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے ریونیو بھی بڑا اچھا جنریٹ ہوتا ہے. جو بندہ خریدتا ہے اس کو بھی وہ اتنی مہنگی نہیں پڑتی, اور جو بیچ رہا ہے کسان اس کا وہ ٹھیک ٹھاک بھلا ہو جاتا ہے. اب پتہ کیا ہے, ہمارا کسان کیا کرتا ہے, وہ خالص چیز. اب مثال ہے آپ کی, یہ پروڈکٹ ہے, مثال لال مرچ کو پکڑ لیتے ہیں نا, یہ خالص لال مرچ اس کی منوں ٹنوں کے حساب سے وہ مارکیٹ میں سیل کر آتا ہے. اب وہ والی پروڈکٹ اس میں لوگ ملاوٹ کر کے اس کو خالص بھی نہیں رہنے دیتے, ملاوٹ کر کے اس سے مہنگا جس ریٹ پہ اس نے بیچا ہوتا ہے اسے کئی گنا مہنگا بیچ کے لاکھوں پروفٹ کماتے ہیں. لیکن آپ کا اور میرا مقصد یہی ہے کہ کسان خالص چیز پرووائڈ کرے اور وہ پروفٹ جو دوسرے لوگ کما رہے ہیں وہ خود کمائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, پہلے ہم سیگمنٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں کسان کی, پھر ہم اگلی بات کریں گے ان بندوں کے اوپر جو بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہے, اور وہ کیسے مٹی سے سونا کماتے ہیں, پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسان کیسے کما سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسان جو ہے اپنی فصل جیسے ہی تیار اس کی ہوتی ہے, فار ایگزامپل ابھی چاول کی فصل لگی ہوئی ہے, چاول کی فصل جیسے ہی تیار ہوگی تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اٹھا کے اسی وقت کسی شیلر کو, کسی بیوپاری کو فوری طور پہ سیل کر دیتا ہے. اس نے فوری طور پہ کیوں سیل کرنی ہوتی ہے؟ فوری طور پہ اس وجہ سے سیل کرنی ہوتی ہے کہ اس کے کھاد کی جو ہے اس کا ادھار چل رہا ہوتا ہے, بیج کا ادھار چل رہا ہوتا ہے, اور کئی ایسے ادھار چل رہے ہوتے ہیں جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہی میری فصل اٹھے گی تو اس سے پیسے آئیں گے تو میں ادھار جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ اونے پونے میں جو بھی ریٹ ہوتا ہے وہ اس میں مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے, اور اس کے بعد جو سٹاکیا ہوتا ہے یا جو بیوپاری ہوتا ہے اس کو صرف اور صرف وہ 1.5 سے 2 ماہ اپنے پاس رکھتا ہے, اور وہی چیز اٹھا کے وہ مارکیٹ میں 2000 پر
من سے زیادہ کا اس کے ساتھ وہ پروفٹ کما جاتا ہے. اب یہی ہے نا, یہ چھوٹی کوانٹٹی میں آ گیا تو اس کی قیمت تقریباً جس ریٹ پہ کسان نے 1 کلو سیل کیا ہے اسی ریٹ پہ تقریباً یہ 345 گرام کی پیکنگ ہے, سیم ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ اپنی جو فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو سیزن چاول کا چل رہا ہے, تو چاول بجائے اٹھا کے سارے کا سارا منڈی میں دینے کے لیے, میں خود کیونکہ ایگریکلچر سے ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جب فصل اٹھائی جاتی ہے تو اس وقت اخراجات جو ہیں وہ کلیئر کرنے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. جو ادھار وغیرہ لیا ہوتا ہے وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے, کھاد والے کے پیسے دینے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پیسٹی سائڈز والے کے پیسے انہوں نے دینے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے سر پہ تلوار ایک لٹک رہی ہوتی ہے. ساتھ میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, گھر بنانے ہوتے ہیں, اور 100 اخراجات ہوتے ہیں جو اس کے پلانڈ ہوتے ہیں کہ فصل اٹھے گی. تو میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں, ان کی جو فصل ہے, اس میں سے وہ تقریباً 80% جو ہے وہ بے شک 80% 75% وہ مارکیٹ میں سیل کر دیں, مارکیٹ میں سیل کر دیں, اور اس کے جو اپنے وہ ادھار اتارنے وہ اتاریں. 20 سے 25% سے سٹارٹ لیں, زیادہ سے نہیں, 20% سے ہی سٹارٹ لیں, اور اپنی ان کی جو فصل ہے اس فصل کو جو ہے 20% کی فصل کو خود پیک کر کے, اچھی کوالٹی میں پیک کر کے وہ مارکیٹ میں ہول سیلر کو دیں. وہ غلہ منڈی کو نہ دیں, وہ کسی آڑتی کو نہ دیں, وہ اپنی ہی پیکنگ کر کے ایک سمپل سے جو پیکنگ میٹیریل کے اندر وہ پیک کر کے کلو کی, 2 کلو کی, 5 کلو کی, 10 کلو کی, پائیا کی, آدھا کلو کی, جو بھی ریکوائرمنٹ اس کے مطابق پیک کر کے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہول سیلرز ہیں ان کو دیں. پہلی دفعہ اس کو تھوڑی تکلیف ہوگی کہ وہ جا کے اچھا اس کے اوپر ایک سٹکر لگا لے گا, سٹکر جس کے اوپر اس کا اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہوگا. کوئی اس کے لیے پاؤچ پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پرنٹنگ کے چکر میں پڑیں گے خرچے زیادہ ہو جائیں گے. کسان بھائی اتنا خرچہ فوری طور پہ پہلے سٹیج پہ نہیں کر سکتے, تو ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ عام شاپر کے اندر وہ پیک کر کے, جو وہ زپ لاک بیگ ہوتے ہیں ان کے اندر پیک کر کے, یا اس کے اندر پولیتھین میں پیک کر کے اوپر سے سیل کر کے اس کے اوپر اپنا سٹکر لگا کے کلو کلو کی, آدھا کلو کی, 2 کلو کی, 5 کلو کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پیکنگ بنائیں. پیکنگ بنا کے وہ غلہ منڈی میں نہیں, وہ جو ہول سیل کی مارکیٹ ہے, جو اجناس کی ہول سیل کی مارکیٹ ہے, اس کے اندر جائیں اور وہاں پہ وہ دیں. بالکل صحیح بات کی انہوں نے. اگر آپ ان کی بات کو فالو اپ کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, تو پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے. یہ جو آپ کے سامنے پروڈکٹ ہے, اور دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں اور دیکھیں, دیکھتے جائیں. یہ ساری پروڈکٹس زمین سے اٹھا کے پیکنگ میں کنورٹ کر دی گئی ہے, اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے یہ بوریوں میں بڑی کوانٹٹی میں آتی ہے, لیکن یہاں پہ آ کے چھوٹی کوانٹٹی میں ڈیوائڈ ہوتی گئی, اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہوتی گئی. اب یہ پروڈکٹ آپ کے پاس وہاں پہ زمینوں میں ہوتی ہے جب, تو آپ کے پاس منوں کے حساب سے ہوتی ہے. جب آپ اس کو گرامج میں لے آتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی کم لیکن ریٹ زیادہ ہوتا جاتا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چھوٹی کوانٹٹی کے ساتھ کھیلیں, اور چھوٹی کوانٹٹی یہ ہے, اور اس میں جب آپ کے پاس زیادہ پیسز تیار ہو جاتے ہیں آپ ان کو ہول سیل مارکیٹ میں سیل کریں, وہاں سے آپ کو بہت اچھا پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ملک صاحب, اگر کوئی بندہ اب ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے نا, وہ کہتا ہے جی میرے پاس بہت زیادہ سٹاک ہے تو میں اس کو مینٹین نہیں کر سکتا, میرے لیے سیل کرنا مشکل ہے, اس کو کوئی ٹپ دے دیں کہ وہ کیسے سیل کرے, کن پلیٹ فارم پہ سیل کرے؟ جی اس کے لیے سب سے بہترین تو طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی سب سے پہلے پیکنگ کر لے. پیکنگ کر کے پہلی دفعہ اس کو تکلیف ضرور ہوگی, وہ اپنے کانٹیکٹس بنائے گا. جو ہول سیل مارکیٹ ہے, جو اجناس کی ہول سیل مارکیٹ ہے, ہر گاؤں کے اندر ہے, ہر شہر کے اندر ہے, وہاں پہ جتنے بھی ہول سیلرز بیٹھے ہیں ان کے پاس جائے. اب دیکھیں ہول سیلر اٹھاتا ہے آڑتی سے, غلہ منڈی سے, غلہ منڈی کے پاس آتا ہے کسان سے. جب کسان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہول سیلر کے پاس جائے گا تو ہول سیلر کو بھی پروفٹ زیادہ ہوگا اور کسان کو بھی پروفٹ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. ہول سیلر جو ہیں وہ منوں کے حساب سے اور ٹنوں کے حساب سے اٹھاتے ہیں. وہ اپنے علاقے کی مارکیٹ کے اندر جائے اور ہول سیلر سے رابطہ کرے. وہ جو ہول سیلرز ہیں وہ اس سے وہ سارے کا سارا مال اٹھا لیں گے, اور نیکسٹ اس کی ایک چین بن جائے گی. پہلی دفعہ اس کو تکلیف کرنی پڑے گی, ہول سیلرز کے ساتھ تعلقات بنانے پڑیں گے. ہول سیلرز کو بھی اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو ہے یہ جتنا بھی ہم آڑتی وغیرہ سے اٹھا رہے ہیں, ہول سیلر کو کسان سے اور سستا ملے گا, اور اس میں اس کا پروفٹ ریشو اور زیادہ بڑھ جائے گا, اور چیز بھی پیور ملے گی. ٹھیک ہے. آڑتی زیادہ تر کیا کرتا ہے, اے گریڈ کو لے کے سی گریڈ کے ساتھ مکس کر کے وہ اے گریڈ کے طور پہ بیچتا ہے. بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. جب اے گریڈ ہی
وہ ہول سیلر کو ملے گا ایک درمیانی سٹیج میں ایک منیمل پرائس کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی وہ کسان سے بائی کرے گا. وہ کیوں آڑتی کے پاس جائے گا؟ جب بھی سیزن آئے گا, فار ایگزامپل ابھی چاول کا سیزن ہے تو وہ چاول دے دے گا. اسی طریقے سے جب کلونجی وغیرہ لگی ہے کلونجی وغیرہ دے دے گا. آگے گندم کا موسم آتا ہے وہ گندم اس طریقے سے اپنے پیک کر کے دے سکتا ہے. اب جو لوگ دیہاتی ہیں, دیہات میں ہے نا, ان کو نہیں پتا کہ شہر میں ان چیزوں کی کتنی قلت ہوتی ہے. صرف گندم کی بات کریں نا تو گاؤں میں لوگوں کے پاس نا 400 500 من گندم کا اسٹاک پڑا ہوتا ہے اور ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ان کی ویلیو کیا ہے. اگر شہر میں وہی گندم کو دیکھا جائے, یہاں پہ آٹا جو خالص آٹا ہے اس کے 1 کلو کے پیکٹ بھی موجود ہیں, 5 کلو کے پیکٹ موجود ہیں آپ کے پاس, وہ زیادہ کوانٹٹی میں. اگر آپ یہی کام کر لیتے ہیں, پیکنگ تیار کر لیتے ہیں, خالص آٹا لوگوں کو نہیں ملتا. 5 کلو کا آٹا لینے چلے جائیں نا, پیکنگ اتنی اچھی ہوتی ہے, دل کرتا ہے یہ لے لیں, لیکن جب اس کو کھولتے ہیں اندر سے خالص آٹا پھر بھی نہیں نکلتا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب خالص آٹا دیں گے, یہ کسان حضرات جو ہیں یہ خود جب خالص آٹا دیں گے تو یہ جو ہے آگے چیز خالص جائے گی تو اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اس کا کچھ بھی اس نے برانڈ نیم رکھ دیا یا اپنا نمبر ہی لکھ دیا تو اس کا اپنا نمبر ہی ٹریڈ مارک کے طور پہ ہوگا. ہول سیلر والے کو آگے ریٹیل والا بتائے گا, ریٹیل والے کو جو ہے وہ کسٹمر بتائے گا کہ بھائی یہ جو آٹا اب تو نے دیا ہے نا مجھے یہ بہت اعلیٰ ہے, تو نیکسٹ مجھے یہی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو اپنا پابند کر لے گا. اچھا یہاں میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, یہ تو بات آ گئی کسان کی. جی ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, چھوٹے لیول سے کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس زمین نہیں ہے اور اس کے پاس تھوڑا سا سرمایہ. اس کے بھی ملٹیپل طریقہ کار ہیں جس سے وہ لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ بندہ کسان سے خریدے, اپنا برانڈ بنائے اور وہ پیک کر کے ہول سیلر کو دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ کار اس بندے کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس بندے کی اپنی زمین نہیں ہے, وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. جب فصل ریڈی ہوتی ہے تو اس وقت بہت سستی مل جاتی ہے, اس کو لے کے اپنے پاس رکھے, پیک کرے اور 2-3 مہینے کے اندر اس کو نکال دے. وہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اتنا پروفٹ دے جائے گا کہ وہ اس کو پراپر برانڈ بنا کے اپنا کھڑا کر دے گا. ایک طریقہ کار تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر ملک ہے اور ہماری جو ہے ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈالرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ بڑھانی چاہیے. ایگریکلچر کی کموڈیٹیز کی قلت ہوتی جا رہی ہے دنیا کے اندر اور بہت زیادہ آرڈرز پاکستان کے پاس بھی آئے ہیں. میں نے ابھی جو ہے تل کے جو ہے وہ 8 کنٹینرز جو ہیں وہ بھیجے ہیں. اس طریقے کی کئی کیوریز آ رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس آ رہی ہیں. تو کوئی ایسا بندہ جس کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے, جو سوشل میڈیا یوز کر سکتا ہے, جو کمپیوٹر وغیرہ یوز کر سکتا ہے, اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ بہت منیمل انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ ایک بہت زبردست قسم کا ایکسپورٹر بن سکتا ہے. کیسے ایکسپورٹ کے آرڈر ملتے ہیں؟ جی آن لائن جو ہے اپنی ویب سائٹ رجسٹرڈ کرے, اس کے لیے جو ہے وہ لیڈ جنریشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ آرڈرز ہوتے ہیں. تو وہ جب آرڈر آتے ہیں کہ کسی کو چاہیے, فار ایگزامپل قطر ہے, قطر کے اندر اس کو کسی کو تل چاہیے, تو وہ تل ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے ملیں گے, وہ اس کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان سے مجھے ملنے ہیں, سب سے بیسٹ کوالٹی بھی وہاں سے ملنی ہے اور بیسٹ پرائس بھی وہاں سے ملنی ہے. تو وہ جیسے ہی آپ کی ویب سائٹس وغیرہ بنے ہوگی, آپ کی جو ڈیجیٹلی پریزنس موجود ہوگی, تو وہ جب گوگل کے اوپر لکھے گا تو آپ کا بزنس اس کے پاس آئے گا, وہ آپ کے پاس کیوری بھیجے گا, تو اس کے بعد آپ اس کا رپلائی کریں گے. تو اس کے ساتھ جب آپ ڈیل کر کے اچھے طریقے سے ڈیل کر کے جب ایک آپ چیز ایکسپورٹ کریں گے, ایک کنٹینر بھیجیں گے, آپ کا ایک اچھا تعلق بن جائے گا. اس سے آپ کیا کریں گے, اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کر لی, اس کے پیرامیٹرز کے اوپر آپ نے فیلڈ کے اندر جو ہے وہ چیز ارینج کر لی. چاول ہے, چاول ارینج کر لیا, چاول کی کیا اسپیسیفکیشن ہے وہ ارینج کر لی, کتنے kg کا کنٹینر چاہیے وہ ہے. اس کے لیے ہم ٹوٹلی طور پہ ہم خود جو ہے اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ چیز کہاں سے کلیکٹ کرنی ہے, کیسے اس کو اسسٹنس چاہیے ایکسپورٹ کے لیے, وہ تمام سروسز ہم دینے کو تیار. ٹھیک ہے, چلیں جی, آپ کو سروسز بھی دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنا سامان موجود ہے, آپ باہر بیچنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں نا ایک بندہ فیکٹری لگا رہا ہے, وہاں پہ 10 کروڑ 20 کروڑ لگا رہا ہے, چاہے 10 لاکھ کی لگا رہا ہے, چھوٹی لگا رہا ہے. اب وہ کر رہا ہے وہاں پہ پروڈکشن کرنے کے بعد اس کو سیل کرے گا. اب سیل کرنے کے لیے وہ ڈسٹریبیوٹر ہائر کرے گا, اس کے بعد وہ آگے دکانداروں کو دیں گے, دکاندار سیل مین کو دیں گے, اس کے بعد جا کے کنزیومر کے پاس چیز پہنچتی ہے. پروفٹ جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہوتے جاتے ہیں. اب آپ کی جو زمین ہے نا وہ آپ کے لیے انڈسٹری ہے, وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ کے سب کچھ سمجھنے کو اسمبلنگ پوائنٹ آپ کا, وہاں پہ آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ تیار ہوئی. اب جو آگے پروفٹس ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, آپ ان پروفٹس کو ڈیوائڈ ہونے سے بچائیں, لوگوں کو خالص چیز خود پرووائڈ کریں. اگر گڑ کی بات کریں نا, اب سردیاں آ رہی ہیں آگے, تو گڑ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرسنلی جو میرا ایکسپیرینس ہے. ایک تو کچے جو مٹی کے برتن ہیں وہ ان کا ایڈ رن کریں, وہ بڑا اچھا سیل ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آ جائیں گڑ کی بات کرتے ہیں, 5 کلو کی پیکنگ تیار کریں.
آپ کا گڑ بے تحاشا سیل ہوگا. اس کے لیے میں ان سے ایک ٹپ لینا چاہوں گا, وہ آپ کو بتائیں گے گڑ سیل کرنے کے لیے وہ پیکنگ میں ایک ایشو آ جاتا ہے, وہ ایشو سے آپ نے کیسے بچنا ہے. تو ابھی میرے خیال میں پہلے گڑ والی بات کلیئر کر لیں. بالکل جی, بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے. گڑ والا بزنس بہت اچھا بزنس ہے ابھی, کیونکہ سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کا بڑا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ بیسکلی آپ کو, کئی لوگوں کو اس چیز کا نالج نہیں ہے کہ جب گڑ تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر ملٹیپل کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جو اس کو بہت عرصہ تک وائٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لائٹ کلر میں رکھتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنا گڑ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور پیور گڑ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نگرانی میں کسی بھی آپ کے ساتھ میں جگہ جگہ پہ بیلنے لگے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کریں, اسے کہیں جی ہمیں گڑ تیار کر کے دیں, لیکن اس کے اندر یہ کاسٹک سوڈا وغیرہ اور جو کیمیکلز ہیں وہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, وہ نہ ڈالے اور پیور جو ہے وہ تیار کر کے دے. پیور جیسے ہی تیار کر کے دے گا اس کو پیک کریں ایئر ٹائٹ پیکیجنگ میں. ٹھیک ہے, پولیتھین کے بیگ لیں, ایئر ٹائٹ کر کے, ویکیوم پیکنگ اس کو کہتے ہیں. وہ عام سا مل جاتا ہے, کوئی 8-10 ہزار روپے کا مل جاتا ہے, برانڈ تھروڈ سے ہر جگہ سے مل جاتا ہے. وہ ویکیوم کر کے سیل کر دیتا ہے, اس میں ہوا نہیں آتی. یس, وہ ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہے, اس میں ہوا نہیں آتی. جب ہوا نہیں آئے گی تو اس گڑ کا کلر ویسا ہی رہے گا. جس گڑ کے اندر کیمیکل نہیں ڈالا جاتا وہ کچھ عرصے بعد بلیک ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, لیکن ٹیسٹ اس کا وہی رہتا ہے. تو اس لیے آپ وہ ویکیوم پیکنگ کے اندر, اس میں ویکیوم سیل والے کے اندر, اس کے اندر ویکیوم سک کر کے اس کو پیک کرتا ہے, وہ پیکیجنگ یوز کریں اور ادھر سے گڑ لیں, ادھر پیک کریں اور مارکیٹ میں سیل کریں. سمپل, آپ اگر اپنی ایک ویب سائٹ بنا دیں اور اس کے اوپر ہی آپ اپنا گڑ سیل کرنا شروع کر دیں, فیس بک کا پیج بنا کے اس کا ایڈ رن کر لیں. ایگزیکٹلی, فیس بک کا پیج بنائیں, اس کے اوپر آپ ایڈ رن کریں تو اس کے آپ کو اتنے آرڈر آ جائیں گے کہ آپ کو سائڈ بزنس وہ شروع کریں اور وہ آپ کا فل بزنس بن جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو لوگ ایکسپورٹر ہیں نا, کسی بھی ایکسپورٹر کو دیکھ لیں, آپ نے ایسا کریں کہ 100 ایکسپورٹر پکڑیں, جو سب سے چھوٹا ہوگا نا اس کو دیکھ لیں, وہ بھی کروڑ پتی ہوگا. ایکسپورٹ کا بزنس ہی ایسا ہے. ایکسپورٹ کا بالکل جی بزنس ہی ایسا ہے. اب اس میں جو ایکسپورٹ میں آلریڈی لوگ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گاہک ہو چکے ہیں, وہ مارجن ذرا زیادہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے جب آپ سٹارٹ میں کام کریں گے, آپ نے اچھے طریقے سے جب آپ نے دیکھ لیا کسان سے ایک مناسب ریٹ پہ ایک آپ نے چیز لے لی اور آگے منیمل مارجن پہ رکھ کے, صرف تعلقات بنانے کی بیس پہ منیمل مارجن رکھ کے جب آپ پہلی ڈیل میچور کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس ایکسپورٹس کی لائن لگ جائیں گی. میں آپ کو ایک ایکسپورٹر کی بات سناتا ہوں. میں نے اس سے چاول لینے تھے. اس نے مجھے کہانی ایسی ڈالی, کیا تھا, یہ چاول پہاڑوں میں ہوتے ہیں, چشموں کا پانی آتا ہے, سندل کے درختوں سے گزرتا ہوا, تو اس چاول کی خوشبو بڑی ہے. اس نے بڑی باتیں سنائی. میں وہاں پہ موم ہو گیا. میں نے کہا چاول لینے تو یہی لینا ہے جس میں سندل کا پانی آتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں. ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ پہاڑی علاقوں میں چاول نہیں ہوتا, یہ زیادہ تر میدانی علاقوں میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر پانی دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہے. اور ایسی لوگ سٹوریز سناتے ہیں بیچنے کے لیے کہ وہ پھر اگلا بندہ مجبور ہو کہ وہ خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ چاول کا ہی کام کرتے ہیں تو ہماری جو ہے یہ شیخو پورہ والی بیلٹ, مرید کے والی, حفظ آباد والی بیلٹ جو ہے یہ بہت زبردست بیلٹ ہے. یہاں سے آپ چاول لیں, پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ چاول لیں, اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے. بالکل. چلیں جی, اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا نمبر اسکرین پر موجود ہے. لائل پور آرگینکس کے نام سے ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے اور ان کا اپنا پروڈکٹ ہے. اگر آپ کو نیچرلی یا پھر آرگینک پروڈکٹس چاہیے تو آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں. ان کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ موجود ہے. آپ ان سے ان کی پروڈکٹس بھی منگوا کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ اوریجنل چیز ہے, ٹوٹلی اوریجنل ہے. ان کی اپنی کھیتوں کی ہے, اپنی زمین کی ساری پروڈکٹس ہیں. اسی کے ساتھ عمیر احمد کو اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.